पहला सवाल है मोहम्मद अम्मार का اسلام میں جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے اور جھوٹ بولنے والا منافق بھی ہوتا ہے بے شک. تو میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میں نے سنا ہے کہ اسلام میں 2 یا 3 جگہ جھوٹ بولنا جائز ہے, تو اس پہ وضاحت کرتے عبداللہ بھائی. محمد عمار کراچی سے. دیکھیے آپ نے سوال تو اچھا کیا ہے, بہترین سوال کیا ہے کہ جھوٹ بولنا سب جگہ جائز نہیں ہوتا, صرف 3 جگہ پہ جائز ہے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری اور مسلم کی جو حدیث ہے اس میں بھی مطلب کہ جنگ کے بارے میں ایسا کہا گیا ہے. جیسے کہ آپ وہ کر رہے ہو نا, ان سے وہ کر رہے ہو جیسے کمٹمنٹ لے رہے ہو کہ بھائی جنگ اس ٹائم ہوگی, اس وقت آپ بول دو کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں, تو یہ گناہ ہے. ہاں اگر جنگ کے اندر آپ نے مطلب کہ جنگ تو ویسے دھوکے کا نام ہے, بخاری اور مسلم کی تو ویسے متوازن حدیث ہے کہ جنگ میں جھوٹ بولنا پڑتا ہے, کیونکہ اس میں تو آپ دھوکہ دے رہے ہو نا, جنگ تو ہے ہی جھوٹوں کا نام. اور نمبر 2 آپ کا اللہ بھلا کرے, ایک ہے 2 لوگوں پہ صلح کروانا, کیونکہ اس پہ آپ جھوٹ بول سکتے ہو, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وہ بندہ جھوٹا کذاب نہیں ہے جو 2 لوگوں پر وہ کرے, جو 2 لوگوں پہ صلح کروائے. تو ایک ہوتا ہے, پھر ایک ہوتا ہے بیوی کو اپنا راضی کرنے کے لیے جھوٹ بولنا, تو بیوی کو آپ راضی کر سکتے ہو, اس پہ کوئی شک نہیں ہے. تو بھائی اب یہ کہ اس پہ ہوتا ہے توریہ کرنا. توریہ مین یہ ہوتا ہے کہ آپ بول کچھ اور رہے ہو اور سمجھ وہ کچھ اور ہے, تاکہ اس سے آپ کا جھوٹ نہیں لکھا جاتا. یہ سب سے بڑا ایک وہ ہے یہ ہے. تو بھائی یہی ہے کہ بھائی اس پہ آپ پھر جھوٹ بول سکتے ہو, یہ بولنا جائز ہے, کیونکہ آپ کسی 2 لوگوں پہ سچ مطلب کہ صلح کروا رہے ہیں, تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. نمبر 2 ایک یہ کہ بیوی کو راضی کر رہا ہو. ویسے بیوی کو راضی کرنا آسان کام نہیں ہے آج کے دور میں آسان کام نہیں ہے, تو بیوی کو راضی کرنا آپ لوگوں کو کیا کر سکتے ہو, پھر جھوٹ آپ بول سکتے ہو. اچھا بھائی کون سا سوال ہے. اچھا بھائی عبداللہ بھائی یہ بتا دیں, عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ افضل ہے یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہے, وضاحت کریں. دیکھیں عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ بھی ان کا مقام ہے, مگر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے, نبی کے صحابی ہیں, کاتب وحی ہیں, نبی کے صحابی ہیں, اور نبی نے ان کو دعائیں دی تھیں, تو یہ ہے. اور حضرت معاویہ علماء لکھتے ہیں, اور اوپر سے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے یہی سوال پوچھا گیا کہ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ اپنا افضل ہیں یا پھر اپنا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو انہوں نے جواب دیا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس گھوڑے کی مطلب کہ بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت پہ جا کے انہوں نے جنگ کی تھی, اور اس کا جو دھواں اس گھوڑے کا ناک پہ گیا, تو عمر بن عبد العزیز اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو اتنی بڑی فضیلت ہے, کیونکہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ بھی صحابی ہیں, اور اوپر سے اسلام کے بڑے بادشاہ ہیں, اور دیکھا جائے تو ان کے بھی بہت بڑا مقام ہے. یہ ہے تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ افضل ہے. اچھا بھائی السلام علیکم, آپ مفتی طارق مسعود صاحب سے ملتے ہیں اور ویڈیو بناتے ہیں, ان کی طرح شادیوں پہ بات کیوں نہیں کرتے؟ بلال بھائی خان بگ فین. استغفر اللہ. بھائی دیکھو شادیوں پہ دیکھو, انہوں نے شادیاں کی ہوئی, ہم نے شادیاں نہیں کی ہوئی, تو یہ مقصد یہ ہے کہ آپ بولنا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں پٹوائیں گے, ہمارے مطلب کہ جتنے بھی پیچھے لوگ ہیں, آنے والی جو بیگم ہوگی اور دلہن ہوں گے, ان سے بھی پٹوائیں گے, کیونکہ آپ 4 پہ ابھی سے لگ گئے, ابھی بات ابھی ہوئی ایک نہیں ہے, آپ پہلے سے لگ گئے, تو آپ پٹوائیں گے. تو یہ مقصد یہ ہے کہ بھائی وہ اچھا کام کر رہے تھے, کہ ہم بھی بات کرتے ہیں, ہم بھی فیملی پلانرز کو جو ہے بولتے ہیں کہ بھائی آپ خاندانی نظام کو بچاؤ, آپ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ اور دیگر رشتوں کو آپ پروموٹ نہ کرو, تاکہ آپ جو ہے اصل رشتے کے پاس آؤ. جو خاندانی نظام ہے, جو مفتی طارق مسعود صاحب بات کرتے ہیں, وہ میں بھی بات کرتا ہوں, اس پہ کوئی شک نہیں ہے, تاکہ آپ کا جو خاندانی نظام ہوگا, فیملی نظام مضبوط ہوگا نا, تو آپ کے ماموں, تایا, چاچا اور پھپھا دیگر جو بڑی تعداد ہوگی, آپ کے بہن بھائی اوپر سے ہوں گے, تو یہ اسلام کے ایک بنیادی عقیدہ ہے, اسلام کا ایک تازہ ہونا, اور اوپر سے پھر اسلام کے حسن پہ چلنا, یہ بہت بڑا وہ ہوگا. تو یہ کہ خاندانی نظام کو بچایا جائے, اور اوپر سے شادیوں میں بات کرنی چاہیے, اچھی بات ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا بھائی عبداللہ بھائی مجھے یہ بتائیں کہ آپ کرکٹ کی ویڈیو بناتے تھے اور دیگر بلاگز بناتے تھے, اور ویڈیو بنانا کیوں چھوڑ دی, کیوں نہیں بنا رہے آپ؟ احتشام بھائی دیکھیں پہلے میں کرکٹ کی ویڈیوز بناتا تھا, ہمارے جو ہے بھائی وغیرہ بھی کھیلتے تھے, ابھی بھی کھیلتے ہیں, کرکٹ کھیلتے ہیں. بھائی کرکٹ جو ہے نا, دیکھیں ہم لوگ تبصرے, اب آپ کا مقصد یہ ہے کہ ہم تبصرے کیوں نہیں کرتے, ہم جو ہے شو وغیرہ کیوں نہیں کر رہے ہوتے, کیونکہ اس وجہ سے نہیں کرتے ہم لوگ شو وغیرہ, کیونکہ اب اس طریقے سے ٹائم بھی نہیں رہا, اور اوپر سے یار دیکھو اب میں بولوں گا تو آگے مخالفت شروع نہ ہو جائے. دیکھا ہم لوگ یہ نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں, ٹھیک ہو گیا. باقی یہ ہے کہ جو کرکٹ لور ہیں, اور اوپر سے میں خود تھا, تو آپ یہ کہ کرکٹ سے محبت ہے, یہ نہیں ہے کہ اتنی نہیں ہے, بس اتنی محبت ہے کہ جتنی کرنی چاہیے. اور نمبر دوسری بات یہ ہے کہ ہم کھیلتے بھی ہیں, جیسے ہمارے ایک دوست لے کے جاتے ہیں, تو کبھی کبھی ہم نکل جاتے ہیں, ان کے ساتھ کھیلتے بھی ہیں. نمبر 2 آپ کا اللہ والا کرے, ہم کرکٹ اس وجہ سے مطلب کہ پروموٹ نہیں کرتے, کیونکہ علماء بھی بولتے ہیں کہ اس طرح ٹائم ویسٹ نہ کرو اپنا نا, جو مقصد کے لیے آئے ہو اس طرح نہ کرو, بس اپنی اتنی چیزیں رکھو کہ بس کامیاب ہو جاؤ, بس یہ کہ تھوڑی انٹرٹینمنٹ ہوگی, انٹرٹینمنٹ کے لیے کھیلا جاتا ہے, یہ مقصد ہے, باقی کوئی مقصد نہیں ہے. باقی کرکٹ جو کھیل رہا ہے اچھا خاصا یہ ہے. اور تبصرے کی باری بات آ گئی, تو تبصرے ہم اس وجہ سے نہیں کرتے کیونکہ ٹائم ویسٹ ہے, کیونکہ ہم نے بولا یار کوئی اچھا عمل کر لیں, یار کوئی اچھی ویڈیو بنا کے, اسلامک ویڈیو بنا کے بھیجیں, تو آپ کے سامنے جو ہے اسلامک ویڈیو بنا کے بھیجیں, تو اس وجہ سے ہم نے کرکٹ کا سارا سلسلہ ختم کر دیا. باقی ہم کھیلتے ہیں ٹیم بال وغیرہ, اوپر سے یہ ساری چیزیں, تو اس میں ہم کرکٹ کھیلتے ہیں, تو اس میں مسئلہ نہیں ہے. ہاں کبھی بلاگس آ گئے تو کرا دیں گے, اور اس میں جیسے کہ ہم ویڈیو بنائیں تو ہم اس کو نہیں کریں. ویسے کھیلنے بھی چاہیے, انٹرٹینمنٹ ہے, فٹ بال کھیلو, کرکٹ کھیلو, ہاکی کھیلو, دیگر جو چیزیں کھیلو, ایک انٹرٹینمنٹ کی باہر ایک وقت کے لیے, یہ کہ پورا وقت جو ہے یہ غلط بات ہے, ٹھیک نہیں ہے.
تو بھائی سوال تو مکمل ہوگا، تو بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔